بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class with the topic of induced mutations. ہم کیمیکل میوٹیجنس پڑھ رہے تھے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے الکائلیٹنگ ایجنٹس کی بات کی تھی. اب اسی میں ہم آگے جاتے ہیں اور دوسرے ایجنٹس ہیں جن کو ہم ہائیڈراکسیلیٹنگ ایجنٹ کہتے ہیں. وہ الکائلیٹنگ تھے. تو یہاں پہ سلائیڈ میں ایک تھوڑی سی پرابلم ہے جس کو ہم فکس کریں گے. وہ یہ اوپر جہاں پہ ہائیڈراکسیلیٹنگ ایجنٹ آنا چاہیے تھا. بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ جو ہائیڈراکسیلیٹنگ ایجنٹ ہے اس میں یہ کمپاؤنڈ ہے ہائیڈراکسل امین NH2OH. یہ بھی اسپیسیفک میوٹوجینک اس کا یہ ہوتا ہے ایفیکٹ ہوتا ہے. اور یہ الکائلیٹنگ ایجنٹس کی نسبت جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بہت سارے میوٹیشنز کاز کرتے ہیں, اس میں یہ پرابلم کاز ہوتی ہے. GC to AT ٹرانزیشن جو ہے یہ کاز کرتا ہے. جب آپ DNA کو ہائیڈراکسلامین سے ٹریٹ کریں گے تو امینو گروپ جو ہوتا ہے اس کا سائٹوسین کا وہ ہائیڈراکسیلیٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈراکسلامین یا ہائیڈراکسل امینو سائٹوسین. اب ہائیڈراکسل امینو سائٹوسین جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو بیس پیئرنگ ہے وہ ذرا سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور بجائے G کے وہ A کے ساتھ پیئر کرتا ہے. تو یہ A اگلے راؤنڈ میں کیا کرے گا, T کے ساتھ پیئر کرے گا. تو اس سے ہمارے پاس GC سے AT ٹرانزیشن جو وہ ہو جاتی ہے یہ والی. تو چونکہ یہ جو ہائیڈراکسلامین ہے ہائیڈراکسیلیٹنگ ایجنٹ ہے یہ اسپیسیفک ہے. اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف سائٹوسین کے اوپر ایکٹ کرے گا اور سائٹوسین سے ہائیڈراکسلامینو سائٹوسین بنائے گا اور وہ پھر ایڈنین کے ساتھ بانڈ کرے گی اور AT GC to AT ٹرانزیشن جو ہے وہ کاز کرے گی. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیشن میوٹیشن کی کلاسیفیکیشن میں یہ بڑا یوزفل ہے کیونکہ یہ اسپیسیفک ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے جو تھے وہ آپ نے دیکھا جو پچھلی ویڈیو میں تھے الکائلیٹنگ ایجنٹس, تو وہ ڈفرینٹ بیسز میں یہ پرابلم کاز کرتے ہیں. اب میوٹیشن دیٹ آر انڈیوس ٹو ریورٹ ٹو وائلڈ ٹائپ بائی نائٹرس اور بیس اینالاگز, تو ان کو وہ کہتا ہے دو کلاسز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. دے آر بیسز آف ریورٹیبلٹی ود ہائیڈراکسلامین. تو یہ کلاسز جو انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں. اب یہ جو آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے اس میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نائٹرس ایسڈ ہیں اور بیس اینالاگ ہیں یہ بعض اوقات میوٹیشن جو انڈیوسڈ ہوتی ہیں اس کو ریورٹ کر دیتے ہیں دوبارہ وائلڈ ٹائپ میں. یعنی میوٹیشن ہو گئی تھی اور اس کو واپس لے آتے ہیں. اور جو میوٹیشنز ہوئی تھیں وہ ٹرانزیشنز کی وجہ سے ہوئی تھی. اور یہ دو میوٹیشنز جو ہیں جن کی اس نے کہا کہ یہ دو قسم کی میوٹیشنز ہیں, وہ اگلی سلائڈ پہ آ رہا ہے. ان کو ہم ہائیڈراکسلامین سے ریورٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اس کی دو کلاسز بتا رہے ہیں. کون کون سی؟ اب وہ جس میں AT بیس پیئر جو کہ میوٹنٹ سائٹ پہ ہے will not be induced to revert by hydroxylamine. یہ ہائیڈراکسلامین سے ریورٹ نہیں ہوگا. اور GC بیس پیئر جو میوٹنٹ سائٹ پہ تھا جو کہ اس کو پھر ہائیڈراکسلامین جو ہے وہ واپس ریورٹ کر سکتا ہے. تو اس سے ہائیڈراکسلامین جو ہے کہ پرٹیکولر میوٹیشن جو تھی وہ AT سے GC تھی یا GC سے AT تھی. امید ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ سمجھ لیا ہوگا کہ اگر AT بیس پیئر جو تھا وہ میوٹنٹ سائٹ پہ موجود ہے تو اس کو یہ واپس ریورٹ نہیں کرتا, لیکن GC پیئر اگر موجود ہوگا تو یہ اس کو ریورٹ کر دے گا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرٹیکولر میوٹیشن جو ہے وہ AT to GC تھی یا GC سے AT تھی.
اگر جی سی والی میوٹیشن ہوگی تو یہ اس کو ریورٹ کرتا ہے، اور اگر وہ جی سی والی نہیں ہے، AT ٹو جی سی تھی، تو پھر اس کی ریورژن عام طور پہ ہائیڈراکسولامین سے نہیں ہوتی. تو اس سے ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے اور یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اور یہ ڈائیگرام ہے اس کی ہائیڈراکسولامین کی، جس نے NH2 گروپ جو تھا اس کا امینو گروپ، وہاں پہ اس نے OH گروپ ایڈ کر دیا، تو ہائیڈراکسولامینوسائٹوسین بن گئی، اور وہ اس نے بانڈ کیا ایڈنین کے ساتھ انسٹیڈ آف گوانین. تو اس سے یہ ہوگا کہ CG اور TA ہمارے پاس جو میوٹیشن تھی وہ کاز ہو گئی. تو اس ڈسکشن کے ساتھ ہی ہمارے جو ڈفرینٹ میوٹاجینک ایجنٹس تھے، کیمیکلس، ان کی ڈسکشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ریڈیشنز کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہاؤ ریڈیشنز کاز میوٹاجینک ایفیکٹس. تو انشاءاللہ نیا ٹاپک ہمارا ہوگا میوٹاجینک ایجنٹس کے حوالے سے، اور وہ ریڈیشنز ہوں گی اگلی ویڈیوز میں. سو تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.